حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر۔ ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے حصے داستان حمام میں نہانے کی لطافت کے تحت چند اشعار کی تشریح کی تھی۔ اسی تشریح کو آج آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو شعر پڑھ کے تشریح ختم کی تھی وہ یہ تھا: جواہر سراسر پنہایا اسے، جواہر کا دریا بنایا اسے۔ اور اس کے بعد والے شعر کی تشریح بھی ہم کر چکے تھے، جس میں تھا: لڑی لٹکن و قلفی اور نورتن، عدد ایک سے ایک کیا زیب تن۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ مرصع کا سر پیچ جوں آفتاب، مصفا یہ شکل گلے آفتاب۔ کہتے ہیں اس کو اتنا سجایا دھجایا گیا شہزادے بے نظیر کو کہ وہ ایک طرف تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سورج کی طرح چمک دمک اس میں پیدا ہو گئی، کیونکہ بہت زیادہ جواہرات سے اس کو لاد دیا گیا تھا۔ اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ اس کی صورت چاند جیسی ہے، کہیں وہ آفتاب لگ رہا تھا، کہیں مہتاب لگ رہا تھا، کوئی ایسا لگ رہا تھا گلے آفتاب، یعنی سورج مکھی کے پھول کی طرح وہ اپنی رنگت لیے ہوئے تھا۔ وہ موتی کے مالے پہ صد زیب تن، کہیں جن کو آرام جاں دل کا چین۔ کہتے ہیں کہ وہ موتی کے مالے پہ صد زیب زین، کہیں جن کو آرام جاں دل کا چین۔ کہتے ہیں کہ وہ موتی، وہ ہیرے جواہرات اس کے جسم پہ اس طرح سے سجائے دھجائے گئے تھے، پہنائے گئے تھے کہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا اس کے دل کو چین اور سکون میسر ہوتا تھا۔ یعنی شہزادہ تو خوش تھا ہی، اس کو دیکھنے والے، اس کا نظارہ کرنے والے، اس کا دیدار کرنے والے بھی خوشی اور انبساط کا احساس کر رہے تھے۔ جواہر کا تن پہ عجب تھا ظہور، کہ ایک ایک عدد اس کا تھا کوہ طور۔ کہتے ہیں کہ جواہر یا جواہرات کا پہنا دینے کا جو مرصع سازی کا کام کیا تھا شہزادوں کے پہنانے والوں نے، تو ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف ظہور ہی ظہور، نور ہی نور ہے، اندھیرا یا ظلمت کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے کوہ طور پہ بجلی چمکتی ہے، ویسی ہی بجلی یا ویسی چمک دمک اس کے جسم پہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ سب کے سب ہیرے جواہرات وہاں چمک دمک رہے تھے۔ اور یہ کوہ طور والی بجلی وہ بھی تھی جسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، جس کی تاب نہ لا کے غش کھا کے گر پڑے تھے۔ غرض ہو کہ اس طرح آراستہ، ہراساں ہوا سرد نو خواستہ، سرو نو خواستہ۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے سج دھج کے آراستہ و پیراستہ ہو کر وہ خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے جب وہ چلنے لگا۔ سرو کہتے ہیں وہ ایک دراز اونچائی لیے ہوئے درخت جس کی بہت اونچی ٹہنی پہ جا کے پھول کھلتا۔ سرو کی مثال اکثر قد سے دیتے ہیں، خوبصورت عورت ہو یا مرد ہو، اس کی قد کاٹھی کی مثال، اس کی ہائٹ کی مثال، اس کی اونچائی کی مثال سرو کے درخت سے دی جاتی ہے، جو خوبصورتی کی نشانی ہے۔ تو بولے وہ خوبصورت سرو کے درخت جیسا اونچائی، لمبی ہائٹ والا شہزادہ خرامہ خرامہ ایسے دھیرے دھیرے چل رہا تھا، جیسے کہ اٹھلا اٹھلا کے چل رہا ہو۔ نکل گھر سے جس دم ہوا وہ سوار، کہ یہ خوان گوہر
کہ اس پر نثار. کہتے ہیں جیسے ہی وہ شہزادہ سواری کے لیے تیار ہوا اور اس کی سواری نکلنے لگی شہر میں، تو اس کے چاہنے والوں نے اس کے اوپر خون، بڑے دستر جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے خون، بڑے بڑے تشلے، ان میں ہیرے جواہرات بھر کے اس پہ لٹائے. یعنی اس پہ اس کا ایک طرح سے اس کی نظر اتاری اور اس پہ لٹائے تاکہ اس کو خوشی ملے اور وہ تمام طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رہے اور اس کو پر کسی کی نظر نہ لگے. یہ اس وجہ سے اس کے اوپر ہیرے جواہرات کو لٹایا گیا، صدقے کیا گیا. یہاں تک ہم آج پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کی تشریح اگلی نشست میں کریں گے.